ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علی العرش استوى. آج کے اس دینی پروگرام میں گزشتہ شب کی طرح سے آج بھی میں 3 نقطے پر گفتگو کروں گا اور تقریباً سارے نقاط عقیدہ اور منہج سے متعلق ہیں، جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. عقیدہ سے متعلق پہلا نقطہ جو میں لینا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے قرآن میں 7 جگہوں پر فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین 7 آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے. اس میں قباحت لازم آتی ہے اگر یہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ بیت الخلاء بھی ایک جگہ ہے. ہم جہاں گندگی ڈالتے ہیں دھول، وہ بھی ایک جگہ ہے. جہاں پیشاب پاخانہ بچے کا پھینکتے وہ بھی ایک جگہ ہے. جہاں لوگ جانور ذبح کر کے چرم اور کٹی پٹی چیزیں پھینکتے ہیں وہ بھی ایک جگہ ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے شان کے خلاف ہے کہ وہ گندگی کے نیچے، جبکہ گندگی کے نیچے بھی ایک جگہ ہے. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر گندگی پڑی ہوئی تو گندگی کے نیچے اللہ ہے. ہم اپنے لیے تصور نہیں کرتے کہ وہاں ہم ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے لیے کیسے میں تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہاں ہے. اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے سب سے زیادہ اللہ خود جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے کہا ہے کہ میں 7 آسمان پر عرش کے اوپر ہوں. میں نے بتلایا کہ قرآن میں تقریباً 7 مقامات پہ صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. استوا کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے اوپر ہونا، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. کیسے؟ جو اس کی شان کے لائق ہے اس طرح سے. صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیت کو پڑھ کر سنایا تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ کیف استوى، کیسے اللہ مستوی ہے. اسی وجہ سے امام دار الہجرہ امام مالک، جن کا انتقال 179 ہجری میں ہوا، مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے اور یہ مسئلہ آیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا، کہا کہ کیف استوى، کیسے اللہ رب العالمین مستوی ہے عرش پر. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے. کسی چیز کے اوپر کیسے ہویا جائے عربی لغت کے اعتبار سے اس کو سمجھا جاتا ہے، وہاں کیفیت کا مسئلہ نہیں آتا ہے. والکیف مجہول، اور اللہ کیسے مستوی ہے یہ مجہول ہے. الایمان به واجب، اور ایمان اس پر لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے اور حدیث رسول میں موجود ہے. تو جب قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کی کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے، نئی چیز ہے، کیونکہ صحابہ نے نہیں سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے. اخرجوا هذا الزنديق من المسجد، پھر کہا کہ اس طرح کے سوال کرنے والے زندیق کو مسجد سے نکال دو. کہ یہ آیت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر پڑھی اور یہ عقیدہ بتلایا، واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، 7 آسمان کے اور عرش پر مستوی ہے، تو صحابہ نے نہیں کہا کہ کیسے مستوی ہے. تو ہمیں آپ کو بھی آمنا و صدقنا، ہمارے ذہن میں بات نہ آئے تو ہم دعا کریں کہ مولا ہمارے ذہن میں بچا دے، بسا دے، بچا دے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. یہاں ایک مسئلہ ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ محتاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفی المسلک کے عقیدہ اور مسلک میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. اگر حنفی المسلک کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدہ میں داخل ہے تو یہ غلط ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب جس کو ابو مطیع البلخی نے جمع کیا ہے اور ان سے معلومات اور منقولات کو ذکر کی ہے، اس میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے اثبات العلو، اللہ تعالیٰ کے لیے بلندی کا اثبات. غور سے سنیے گا. اس میں ابو مطیع البلخی کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ من قال لا عارف ربی فی السماء او فی الارض فقد کفر، جس نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارا رب آسمان میں ہے کہ زمین میں، اس نے کفر کیا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں.
کہ جس نے یہ کہا کہ جو ہمارا رب کہاں ہے، آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے، یہ کفر کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. پھر یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ کہتے ہیں فقط کفر، ایسے سچ میں کفر. بہت سارے لوگ عقیدہ کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت اپنی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اگر عقیدہ میں اپنے آپ کو کوئی حنفی کہے تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا رہے گا. اس وجہ سے کتابوں پر لکھا رہتا ہے کہ ہم فروعات میں مذہب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبع ہیں، اور اصول میں عقائد میں ہم ماتریدی ہیں یا اشعری ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم، جبکہ عقیدہ اصل ہے. آپ جس کے عقیدے پر چل رہے ہیں وہ نام دینا چاہیے. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر کوئی چلتا ہے تو اپنے آپ کو حنفی کہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے، اور جس نے اس کی مخالفت کی کہتے ہیں کہ کفر کیا. غور کیجیے گا اور دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. وَكَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَلَا أَدْرِي الْعَرْشَ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ. ایسے ہی جس نے یہ کہا کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے، پھر یہ کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے. اگر کسی نے کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ عرش کہاں ہے، کہتے ہیں ایسے اس کا بھی حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ عرش تو ساتویں آسمان پر اس اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے. جب ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے تو یہ چیز واضح ہے. پھر وہاں یہ کہنے کی ضرورت کے اوپر کہ ہم نہیں جانتے کہ عرش کہاں ہے. اور دیکھیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کو یہ بات، واللہ تعالیٰ یدعا من اعلیٰ لا من اسفل، کہتے ہیں کہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پکارا جائے گا اعلیٰ سے، اوپر سے، نیچے سے نہیں. لیس فی وصف الربوبیت والالوہیت فی شیء، ایسا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت اور الوہیت میں سے کہیں موجود ہے. وعلیہ ما روی فی الحدیث، اور اسی مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے یا اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اسی مسئلے میں حدیث موجود ہے. حدیث دلیل امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے. ان رجلا اتى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بامة سوداء، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک کالی کموٹی لوڈی لے کر کے. فقال وجب علی عتق رقبۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ایک گردن آزاد کرنا واجب ہوا. افتجزی هذه، تو اس لوڈی کو اگر آزاد کر دوں تو کافی ہو جائے گی. فقال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم امؤمنۃ انت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوڈی سے کہا کہ تم مومنہ؟ فقالت نعم، ہاں میں مومن ہوں. فقال این اللہ، امتحان شروع ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہاں ہے بتاؤ. کس سے کہا؟ اس کالی کی لوڈی سے کہا. فاشارت الی السماء، اس لوڈی نے اشارہ کیا آسمان کی طرف. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب دیکھیے، اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دے مومنہ. اور بخاری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے، من انا، بچی یہ بتا میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ ہے مومنہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچی کا امتحان ہوا اور اس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے عقیدہ تو غلط ہو گیا. یہ بات کہاں موجود ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب جسے جمع کیا ہے ابو مطیع البلخی نے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر اپنے آپ کو ہم حنفی کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو عقیدہ حلول اتحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں حلول کیے ہیں، ہر چیز جگہ موجود ہے. وحدت الشہود، وحدت الوجود کا مسئلہ یہاں گیا. یہ تو صوفیہ کا مطلب عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں ہے. اسے کہاں ذکر کیا ہے؟ ابو مطیع البلخی نے الفقہ الاکبر صفحہ 135، اس بات القلوب باب ہے 76 ہے. کتاب چھپی ہے مکتبہ الفرقان الامارات العربیہ سے، پہلی طبع ہے 1419 ہجری میں. وہاں یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موضوع ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی اصل کتاب نہیں ہے، ان سے منقولات ہیں، ابو مطیع البلخی نے جمع کیا ہے. لیکن جو لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کہتے ہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ فقہ الاکبر انہی کی کتاب ہے، تو ان کی کتاب کے اندر جو عقیدہ موجود ہے اس پر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو ضرور اس مسئلے پر عمل کریں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے. لہذا یہ عقیدہ ہم چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ داخل ہے.
ना, ये हमें और आपको कहने की जरूरत है, ये अकीदा गलत है। सूरह ताहा की आयत नंबर 5, ये 5 किताब में लेकर के आया हूँ, ये आपको दूंगा, अकीदे ही पर है अल्लाह ताला के ताल्लुक से। सूरह ताहा के अंदर एक जगह याद कर लीजिए बस, आयत नंबर 5, और रहमानो अलल ये ना भूलिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हदीसें मनक़ूल हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 3194 पर नकल की एक हदीस बुखारी के अंदर, क्या लम्मा क़ज़ल्लाहु अल ख़ल्क़, जब अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि मखलूक़ात को पैदा करेंगे, कतबा फ़ी किताबिही, तो इसे अपने पास किताब में लिखा, लौह महफ़ूज़ में लिखा, फ़हुवा इंदहु फ़ौक़ल अर्श, तो वो किताब अल्लाह ताला के पास है फ़ौक़ल अर्श, अर्श के ऊपर। वो किताब अल्लाह के पास है फ़ौक़ल अर्श, अर्श के ऊपर। गौर कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। बुखारी की 3194 पे ये मौजूद है। और बुखारी के अंदर ही दूसरी इबारत है, इन्नल्लाह कतबा किताबन क़ब्ला अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़, अल्लाह ताला ने एक किताब लिखी मखलूक़ात को पैदा करने से पहले, ये इबारत उसके अंदर है। यह है 7554 पर बुखारी के अंदर। इससे हदीस से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला सातवें आसमान पर अर्श के ऊपर है। तो हमारा और आपका अक़ीदा यही होना चाहिए, यह नहीं कि हम और आप अक़ीदा ये रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नऊज़ुबिल्लाह हर जगह है और एक गंदी जगह हो तो नऊज़ुबिल्लाह वहाँ भी। हाँ, अल्लाह ताला सातवें आसमान पर होने के बावजूद हर जगह की बातों को सुनता है, हर जगह की चीज़ों को देखता है, ये अल्लाह की शान है। अगर काले पत्थर पर काली रात में काली चींटी चल रही हो जमीन के नीचे, तो अल्लाह ताला अर्श पर होते हुए उस चींटी को अंधेरे में देखता है और उसके कदम के चलने की आहट को सुनता है। इशारा किया था मैंने एक मौके पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहस करने लगी अपने शौहर नामदार के ताल्लुक से कि उन्होंने जिहाद कर लिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रही थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मेरे कमरे के बाहर गुफ्तगू हो रही थी, मैं अपने कमरे के अंदर से बातें सुन रही थी, बातें नहीं सुन रही थी। अल्लाह ताला ने सातवें आसमान से कहा, लक़द समिअल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला ने उस खातून की बात सुन ली जो अपने शौहर के सिलसिले में आपसे बहस कर रही थी और शिकवा कर रही थी। कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत क्या है कि मैं अपने कमरे के अंदर थी, हमारे कमरे के बाहर गुफ्तगू हो रही थी, बाज़ बातें मैं सुन रही थी, बातें नहीं सुन पा रही थी। और अल्लाह ताला ने सातवें आसमान से कहा कि यकीनन सुन लिया अल्लाह ताला ने उस खातून की बात को जो अपने शौहर के बारे में आपसे बहस कर रही थी, वो तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह ताला से शिकवा कर रही थी। तो ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दावत की, अल्लाह ताला की उलू की कि अल्लाह ताला बुलंद है, ऊपर है। यह अक़ीदा हर मुसलमान का होना चाहिए और उस अक़ीदा से बचना चाहिए जिस अक़ीदे के अंदर एक नऊज़ुबिल्लाह ताला हर चीज़। अल्लाह ताला हम सबको अक़ीदा सलफ़ पर साबित कदम रखे और किताब व सुन्नत के मुताबिक अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।